صاحب 10 مئی کو سیز فائر ہوا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان. آج 15 مئی ہے، 6 روز 10 کو انکلوڈ کر کے ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب 10 مئی سے مسلسل یہ کریڈٹ لیے جا رہے ہیں اور آف کورس انہوں نے کرائی بھی ہے جنگ بندی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے. کوئی ایک دن مس نہیں ہو رہا جس پہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کا ذکر نہ کیا. وہ آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ربن ربن ربن، وہ مسلسل آپ کی دی ہوئی ٹرم کو امپلیمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. آج انہوں نے دوحہ میں ان کی بیس اور ان کے اپنے فوجی ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ سے دہرایا. کیا کہا میں چاہتا ہوں آپ سنائیں جی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ مودی کو جگتے مار رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں. ان کو ٹونٹ سے زیادہ وہ بہرحال لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ فقرہ انہوں نے کہا ہے. کس میں؟ اسی میں کون سا؟ آپ نے کلپ وہ سن لیں آپ، میرا خیال ہے زیادہ بہتر. اچھا دوبارہ چلائیں جی. کو جو امپورٹنٹ جملہ وہ کیا وہ گیا میں نے نشاندہی کی تھی. سنائیں جی اسد صاحب. سر اس میں کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے، ایک تو اس نے کہا کہ میں شور لائک ہیل، مجھے کامل اعتماد ہے کہ میں نے وہ جو جنگ خوفناک صورتحال اختیار کر رہی تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو رکوا دیا. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میں یہاں سے جاؤں تو 2 دنوں بعد ہیلو ہاں اشارے تو وہی سے نہ کر رہا. مطلب جو ایک کتنے ہے نہ ہو. مطلب ایک بات یہ بھی چلی تھی نا کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جب ٹرمپ ٹریول کریں گے اس خطے کی جانب تو بم نہیں وہ میرا تھا نا 10 اور 13 کے درمیان. اسی کو اگر اس ڈاٹ کو اس ڈاٹ سے جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ ریجن چھوڑیں گے کل تو پرسوں دوبارہ سے وہی کیفیت ہو سکتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ موصوف یہ نہیں کہہ رہے کہ 2 دنوں بعد یہ ہو سکتا ہے، وہ متنبع کر رہے ہیں کہ جب میں اس ریجن سے نکل جاؤں تو پنگا لینے کی کوشش نہ کرنا. سب سے پہلی بات مصر ہیں اپنی ہی بات پہ. سن لو میری بات. ہاں. جب بھی کوئی بات ہے ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب کو یاوہ گوئی کی عادت ہے، ٹھیک، لیکن جب بھی ہم ان کے ادا کیے ہوئے کسی فقرے کا انالیسس کرنا ہے عدنان بھائی، تو ہمارے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ یہ فقرہ یا خطاب کہاں کر رہے ہیں. دوحہ میں. سر دوحہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ اس وقت امریکی فوجیوں سے خطاب کر رہے ہیں. ہاں اس وقت خطاب امریکی فوجیوں سے. اور موصوف سپریم کمانڈر ہوتے ہیں. ہیلو. اور یہ جہاں ہیں یہ یو ایس سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک، دوحہ میں. نمبر 1 یہ دوحہ کی زمین پہ تو ہیں لیکن ٹیکنیکلی وہ امریکہ کی اڈے پر کھڑے ہو کر سپریم کمانڈر اپنے فوجیوں کو یہ کہہ رہا ہے. تو میرے منہ میں خاک اگر 2 دنوں بعد ہو جائے تو یہ سارے فوجی کہیں گے یار ساڈا سپریم کمانڈر تو پاگل ہے، بدل دینا چاہیے. ان ٹرمپ کے ساتھ تو مودی سے بھی زیادہ برا سلوک ہونا شروع ہو جائے گا. سر پلیز ٹرائی ٹو تھنک از فرام دس پوائنٹ آف ویو دیٹ یو آر سیئنگ اٹ. اور بائی دا وے یہ پاکستان یہ جو اڈا ہے یہ یو ایس سینٹ کام کا ہے، فائن، اور پاکستان سینٹ کام کی جورسڈکشن میں آتا ہے. یو آر رائٹ بٹ آئی ہیو دا آرگومنٹ. جو میرے اندازے ہیں اس پہ سن لینا آپ. اس کے بارے میں کئی مرتبہ کہہ چکے یہ بڑا چالاک آدمی ہے. جی ہاں بالکل. ٹرمپ نے ایسے ہی کچھ وعدے وعید عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیے تھے کہ اوساکا میں یہ ہوا تو میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے، اور اس کے بعد پہلی دفعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا مودی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور یہ بات میں ریپیٹڈلی کہتا رہتا ہوں. میں نے یہ کہا یار آج کل جو کشمیر سے اپنی محبت دکھا رہا ہے اللہ کشمیریوں کے کوئی اور مصیبت نہ ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. تو یوں لیکن اس اینگل سے بھی تو سوچیے نا. لیکن میں نے آپ کو دوبارہ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں اس اینگل سے سوچنے کو یقیناً مجبور ہو جاتا اگر موصوف کے اس نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ خطاب اس جگہ نہ ہوا ہوتا جو امریکی فوجی اڈا ہے. وہ اڈا
جو کہ پاکستان، ایران، یہ وہ سب اس پورے خطے کو کور کرتا ہے. اور دوسری بات، میرا اپنا خیال ہے، تھوڑا سا چونکہ ریکارڈ کو چیک کرنا پڑے گا، میرا اپنا خیال ہے کہ موصوف نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، یعنی جب سے یہ ووٹ پہلا لیا فوجی ہے، خطاب بھی ہے. یہ ایک پہلا خطاب ہے پہلا جہاں پر وہ اپنی یو فوجیوں آر سے رائٹ، خطاب. یو آر رائٹ، یہ پہلا ہے. So he has to think twice. ایک تو بات یہ ہوگی. یو آر رائٹ. اب دوسری کہ یہ وہ کتنا اس بارے میں پر اعتماد ہے اور کتنا خوش محسوس کر رہا ہے کہ اس نے یہ جنگ چھوڑ یعنی کہ بند کروا دی ہے، اس کی ایک اور جھلک جو ہے وہ بابو ملتی ہے. اس کی پریس سیکرٹری ہے کرن لیوٹ، ٹھیک. اس نے اب وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے، ینگ بچی ہے، اور مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بڑے بڑے فن خان، صحافیوں کو بڑا ٹھوک کے جواب دے دیتی. ٹھیک. اس نے یہ ٹویٹ لکھا ہے، ہاں؟ لیکن یہ اس نے ذاتی حیثیت میں لکھا ہے، ناٹ ایز وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن. وہ یہ کہتی ہے کہ آج صبح دوحہ میں ناشتے کے لیے میں گئی تو جو بندہ مجھے سرو کر رہا تھا، مائی ویٹر، اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ میری جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیجیے گا. وہ بندہ جو کھانا کا، تو ظاہر ہے کہ جب میں فرض کرو ٹرمپ کا سیکرٹری ہوں یا کسی بڑے آدمی کا، تو مجھے یہ بندہ کھانا سرو کر رہا ہو پہلی ہو کر، تو میں کہوں گا یار کس بات کا شکریہ. تو کہنے لگی کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں. اچھا، اس ویٹر نے کہا. اس ویٹر نے کہا کہ میں کشمیر سے ہوں. اب یہ کلیئر نہیں کیا کہ انڈین سائیڈ آف کشمیر اور آر سائیڈ آف کشمیر، لیکن اس نے کہا مجھے 100% یقین ہے کیونکہ عموماً ہمارے باغ کے جو کشمیری بھائی ہیں یہ سروس انڈسٹری میں بہت آگے ہیں. آپ کراچی میں بھی جاؤ، مختلف پاکستان میں گلگت اور کشمیر کے بہت لوگ ہوٹلنگ اور نہیں باغ مڈل کے ایسٹ خاص بھی طور ٹھیک پر ہے، آزاد کشمیر کے. فائن انہوں ہو نے سکتا ہے کہا کہ سائڈ کا، ٹھیک ہے، کہ میں ایسے اندازے سے کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ اٹس یور ایسٹیمیٹ، ٹھیک ہے، کہ اس نے کہا کہ میں یعنی کشمیر سے ہوں اور میں حال ہی میں کچھ دن قبل جانا چاہ رہا تھا اپنے ملک کچھ دنوں کو چھٹیاں گزارنے، لیکن بھارت پاکستان جھگڑے کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. میں جا نہ سکا. تو اس نے کہا کہ اب میں بہت خوش ہوں کہ میں اب جا سکتا ہوں، اور اس لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں امریکی صدر کا. اور اس نے کہا کہ مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ صدر ٹرمپ کو اس بات پر جس طرح انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے ایٹمی جنگ رکوائی ہے، دنیا اس انداز میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہی جس طرح انہوں نے ایٹمی جنگ روکی.